کیا پہنتے ہیں؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، کیا عربیوں کا احرام کسی اور رنگ کا ہے اور عجمیوں کا احرام کسی اور رنگ کا ہے؟ یمنیوں کا کسی اور رنگ کا، مصریوں کا کسی اور رنگ کا، انڈینز کا کسی اور رنگ کا؟ روئے زمین سے جتنے مسلمان وہاں پر آئے سب کا لباس نمبر 1۔ نمبر 2، سب کی زبانیں الگ۔ آپ مہمان ہیں، کوئی گجراتی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی بلوچ ہوگا پاکستانیوں میں۔ انڈیا سے گئے ہیں تو انڈیا کی بہت ساری ہندی زبان بولنے والے ہوں گے، افریقہ سے آئے تو افریقن بولنے والے ہوں گے۔ سب کی زبانیں، لینگویجز الگ الگ ہیں نا، اپنی اپنی زبان ہے۔ لیکن وہاں پر جب پہنچے تو سب کی زبان کیا ہو جائے گی؟ چاہے وہ عجمی ہو چاہے وہ عربی ہو، اس کی زبان پر جاری ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لباس بھی ایک، زبان بھی ایک، الفاظ بھی ایک، اور جس رب کو پکار رہے ہیں وہ رب بھی ایک۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ہمارے یہاں تعصب پایا جاتا ہے رنگ کا، کہ یہ میمن ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، پاکستان کے حوالوں سے، صوبوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ جو تعصب پایا جاتا ہے حج کے موقع پر، اس تعصب کو جڑ سے اٹھا کر پھینکا کہ مسلمان جو ہوگا اس مسلمان میں اسلام کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ مسلمان میں تعصب نہیں ہونا چاہیے رنگ نسل کا۔ اچھا، گورے کا جو احرام ہے وہ سفید ہوگا اور کالے کا احرام جو ہے وہ کسی اور کلر کا ہوگا۔ کالا اگر پہلی صف میں آ گیا تو اسے اٹھا کے آخری صف میں شرطے پھینک دیں گے کہ بھئی تم کیا پہلی صف میں آ گئے، یہ تو گوروں کی جگہ ہے۔ کوئی کر سکتا ہے یہ؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سب بندے، چاہے وہ کسی رنگ سے ہوں، چاہے وہ کسی نسل سے ہوں، چاہے وہ کسی علاقے سے ہوں، چاہے وہ کسی قوم سے ہوں، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہوں، چاہے وہ کسی شہر سے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب برابر ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ اب جب یہ فلسفہ حج ہے تو آپ سوچئے کہ لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ لوٹتے ہیں تو کیا ان کے دلوں سے تعصب ختم ہو چکا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جسم سے حج کرتے ہیں، روح سے حج نہیں کرتے۔ ہمارا حج جو ہے نا وہ بعض اوقات بس ارکان کو ادا کرنے کا نام ہوتا ہے۔ ہم مقصد حج کو پس پش ڈال دیتے، ہم واقعتاً بدل کے نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کارستانیاں حج سے پہلے ہوتی ہیں وہ حج کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو پوری کارستانیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں حج کر کے آ جاتا ہوں، سارے گناہ معاف ہو جائیں، پھر اگلے سال پھر حج پہ چلا جاؤں۔ مالداروں نے یہ بڑا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ حج پر آیا ہے، یہ پیسہ کون سا لگا کر آیا ہے؟ یہاں پر حرام کماتے رہے، رشوتیں لیتے رہے، سٹا کھیلتے رہے، لوگوں کا مال غصب کرتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ۔ اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، وہ نہیں قبول فرماتا مگر طیب کو۔ تو وہ مال حرام کو قبول نہیں فرماتا، وہ مال حلال کو قبول فرماتا ہے، اور وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب حج پر جائیں تو بہت با ادب رہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے نا قیمتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا عبد الوہاب بھائی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ قبۃ الاسلام دار الہجرت مدینہ المنورہ جائیں تو آپ یوں دیکھیں سامنے سنہری جالیاں، باہر بیٹھیں جنت البقیع کی طرف تو سامنے گنبد خضرا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنے لوگ بوڑھے ہو گئے ایک بار یہ منظر دیکھنے کے لیے اور وہ نہ آ پائے۔ اللہ نے مجھے یہاں بلایا ہے تو میرا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے میرا، اور پھر زندگی میں مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے تو جو وقت میسر آئے وہ وقت میرا اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔